السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عمران مجاہد اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں میری رائے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آج جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ایک ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے فیئر آف فیلئر۔ جی، شکست یا فیل ہو جانے کا خوف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ جن احباب کے پاس کہہ لیں وہ سکلز نہیں ہوتی، یا وہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، یا یہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جس کے ذریعے وہ بحر ظلمات کے اندر گھوڑے دوڑا دیں، تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی ایک فیئر رکھتے ہیں۔ وہ میں بھی ہوں، وہ آپ بھی ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس ریسورسز کی لمٹ ہے کسی نہ کسی سورس میں، یعنی وہ سوچ کی ریسورسز بھی ہو سکتی ہیں، وہ فائنینشیل ریسورسز بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی سٹاک کی ریسورسز بھی ہو سکتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں کہیں فیل تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اس میں ایک کویسچن ہے، مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد ہوتے تھے کالج میں، وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جس دن ہمارا کوئی ٹیسٹ ہونا تو بہت سارے لوگوں نے، لڑکوں نے بیچ میں سے غیر حاضر ہو جانا۔ وہ ہمیں اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ یار مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا اور آپ فیل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ خاموش، سب خاموش۔ کہتے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ کو اس قدر خوف کس چیز کا ہے؟ اگر آپ کو نہیں آتا، ایٹ لیسٹ آپ پورا دن کا آپ اپنا جو ہے لیکچرز وہ شارٹ نہ کریں، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے جو ہے یہاں پر آپ کو اس چیز کا خوف ہے کہ پتہ نہیں میرے استاد مجھے آج کیا کہیں گے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذرا اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے معاملات کو بہتر ہینڈل اور ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ کسی بھی بڑے آدمی کی آپ بایوگرافی پڑھ لیں یا کسی بھی بڑے آدمی کی آپ زندگی کے معاملات کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی جو بڑا شخص ہے جو دنیا میں آیا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کامیابی کی منازل طے کرتا ہوا آگے آیا۔ ڈیفینیٹلی اس کی زندگی میں کئی قسم کے فیلیئرز آئے، کئی قسم کی آزمائشیں آئیں، اور وہ فیلیئرز اور سارے آبسٹیکلز کو عبور کرتا 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 اپنی کامیابی کی منزل پر چڑھا۔ کہیں بھی کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ساری وکٹری ایک ٹرے میں یا پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائے اور کہا جائے کہ جی یہ آپ اب اس کو انجوائے کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈیفینیٹلی ہر شخص کے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی ہے، فیلیئرز ہوتے ہیں، آبویسلی اس میں پھر کامیابیاں بھی ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے کہ جی ہمیشہ بیٹا اس شخص سے مشورہ لو جس نے ناکامی دیکھی ہے۔ جو کامیاب آدمی ہے وہ شاید آپ کو اتنا اچھا مشورہ نہیں دے سکتا جتنا کہ وہ شخص دے سکتا ہے جو ناکام ہوا ہے، کیونکہ اس کو ہر اس بات کا پتہ ہوگا جہاں سے اس نے مار کھائی ہے۔ کامیاب آدمی آپ کو وہ چیزیں نہیں بتائے گا۔ تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ ناکام آدمی کے پاس سب سے بڑا اثاثہ اس کا نالج ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ بظاہر تو ناکام ہوتا ہے لیکن وہ کسی ایسی کامیابی کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے جس کے بعد اس کا نام بہت دیر تک دنیا پر قائم رہتا ہے۔ تو کوئی بھی ناکام آدمی جتنی ناکامی سے گزرتا ہے وہ اتنا پک کے کندن تیار ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی اس ناکامی کی وجہ سے۔ اچھا، جو فیلئر ہوتا ہے نا، ناکامی کسی بھی جگہ کے اوپر، یہ آپ کی ایک سٹرینتھ کا باعث ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر جو لوگ بھی سیلف میڈ ہیں ان کی زندگی میں بے شمار فیلیئرز ہوتے ہیں، اور ہر اگلا فیلیئر ان کو ایک نئی سٹرینتھ دیتا ہے، اور وہ سٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ چلو جی ایس مصیبت ایس مشکل جو وچوں بھی اسی لنگ گئے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اب اور کیا ہوگا، اس سے بھی گزر گئے ہیں، چلو جی اس سے بھی گزر گئے ہیں۔ ان کی پروسیسنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے، ان کی پروسیسنگ بڑی ایفیشینٹ ہو جاتی ہے، ان کے اندر ان کا اعصاب بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کے دیگر تمام ریفلیکسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں ان تمام تر ناکامیوں کی وجہ سے جو زندگی میں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اسی کے وجہ سے، انہی ناکامیوں کی وجہ سے جتنے ایفیشینٹلی، جتنے اچھے طریقے سے اپنے فیوچر کو وہ پلان کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں، اور اس کو ایک قسم کی ورکنگ کر سکتے ہیں، تو وہ ایک
इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि ये सारी नाकामियाँ कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। यानी नाकामी फ़कत नाकामी नहीं लेके आ रही होती, बल्कि कामयाबी की सीढ़ी, हर सीढ़ी नाकामी से होकर गुज़र कर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रही होती है। अच्छा, कुछ एक और चीज़ है, फिर मैं अपने दादाजी की एक बात कहूँ। वो कहते होते थे, बेटा कई दफ़ा फ़ैसला करके पछता लेना बेहतर होता है फ़ैसला ना करके पछताते रहने से। मकसद इसका ये है कि हम कई दफ़ा ज़िंदगी में डबल माइंडेड होते हैं कि यार ये मैं डिसीजन लूँ या ना लूँ या ना लूँ, क्या करूँ, राइट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ। वहाँ पर आपको एग्रेसिवली कोई ना कोई डिसीजन लेके अगर वो गलत भी हो जाता है, फेलियर भी हो जाता है, तो कम से कम सारी ज़िंदगी का कलक नहीं रहता कि यार अगर मैं वो डिसीजन ले लेता तो क्या होता। कम से कम डिसीजन ले लेना आपके लिए बड़ा बाइसे बरकत होता है, इन दिस सेंस कि आपको ज़िंदगी में इल्म हासिल हो जाता है, एक ऐसा शऊर हासिल हो जाता है कि यार मैंने इस जगह से बचना है, अगर आप इवन फेल भी हो जाते हैं। ये सारे मैटर्स और पॉइंट्स डिस्कस करने का मकसद बुनियादी ये है कि फेलियर इट्सेल्फ कुछ नहीं होता। फेलियर आपकी कामयाबी की एक सीढ़ी की मानंद होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर 10 फेलियर्स आए हैं तो आप ये समझ लें कि आप कामयाबी की तरफ 10 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। हो सकता है 11वीं सीढ़ी कामयाबी की हो। लिहाजा फेलियर से किसी भी सूरत घबराना नहीं चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको ज़िंदगी का एक लेसन समझकर अपने फ्यूचर को मज़ीद आप बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।